اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه اللهم داعي المدعوات ودائم المسموقات وجابل القلوب على فطرتها وشقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولك والمعلن الحق بالحق وصلی اللہ تعالی علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین باب فہم و دانش ایمان اور اسلام دونوں دو مختلف چیزیں ہیں. امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد ایمان میں اسلام داخل ہے، ایمان میں اسلام داخل ہے، مگر اسلام میں ایمان داخل نہیں. کچھ اعرابی رسالت مآب کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے. فوراً وحی آتی ہے کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے، یہ تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے وہ انیشل سٹیج ہے اور ایمان اس کے بعد کی منزل ہے. ڈائریکٹ داخلہ جو ہے وہ اسلام میں ہے، ایمان میں نہیں. ہر اسلام لانے والا مسلمان کہلاتا ہے، مگر ہر مسلمان مومن نہیں کہلا سکتا. ہر اسلام لانے والا مومن نہیں ہے. پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ اسلام کیا ہے کہ آپ زبان سے اپنی اقرار کریں اور دل سے اپنے تصدیق کریں. کس بات کا؟ کہ اللہ ایک ہے،
اس اللہ نے آخری رسول کے طور پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کو بھیجا ہے، محمد اور اس رسول نے اللہ کے حکم سے اپنے بعد کا سلسلہ امامت کی شکل میں علی سے لے کے مہدی آخر الزمان تک قائم کیا. یعنی نہ نبی خود سے بنا، نہ امام خود سے بنے، نہ ان کو کسی نے بنایا، ان کو بنانے والا فقط اللہ ہے. تو ان کا انکار نہیں ہے، ان کا انکار اللہ کا انکار ہے. تو اگر کوئی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کا منکر ہے تو وہ ان کا منکر نہیں ہے، وہ منکر اللہ کا ہے. اگر کوئی علی سے لے کے مہدی تک کسی بھی امام کا منکر ہے یا پورے سلسلہ امامت ہی کا منکر ہے تو وہ منکر ان کا نہیں، یا وہ رسول کا منکر نہیں، وہ منکر اللہ ہے، وہ اللہ کا منکر ہے. تو جو اللہ کا منکر ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مشرک. تو یہ جو ہے بہت رعایت ہے کہ کسی کو آپ منافق کہہ دیں، اور پھر جب پوچھیں جی منافق کیوں کہتے ہیں کہ جی یہ امام کو نہیں مانتا، یہ مولا علی کو نہیں مانتا. مولا علی کو تب مانیں گا جب اللہ کو مانے گا. تو اللہ کو اگر مانے گا تو مولا علی کا انکار نہیں کر سکتا. ایسے ہی نا؟ تو لہذا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ امامت کا منکر، چونکہ نبوت کے اوپر تو تصور میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ اسلام کے نام پہ بننے والے 72 فرقے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. جس کا مطلب ہے کہ وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. لیکن گڑبڑ کہاں پہ جا کے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے امامت کے اوپر، وہ ہوتی ہے امامت کے اوپر. اور امامت کن کی ہے؟ جن کے بارے میں رسول نے کہا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، گوشت پوشت، جو تمہارا وہ میرا، جو خون تمہارا وہ میرا. تو اب ان کا انکار کس کا انکار ہے؟ رسول کا. اقبال کہتے ہیں کہ مقصد لحموں کا لحمی پہ جو کھلی ان کی زباں، مقصد لحموں کا لحمی پہ جو کھلی ان کی زباں، یہ تو ایک راہ سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں. کس کو برا کہتے ہیں؟ رسول کو. مقصد لحموں کا لحمی پہ جو آپ نے فرمایا جو کھلی ان کی زباں، یہ تو ایک راہ سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں. جب تیرے پیاروں کا یہ حال ہے اے شافع محشر، مجھے ایسوں کو جانیے کیا کیا کہتے ہیں. کیا سمجھے؟ تو لہٰذا یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اس وجہ سے اس کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ یزید کو بھی لوگ مسلمان کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو دو مسلمانوں کی جنگ تھی، دونوں مسلمان گروہ تھے، لہٰذا ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے مانیں اللہ کو،
اگر آپ اللہ کو مان لیتے ہیں تو پھر آپ محمد رسول اللہ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کہتا ہے. آپ محمد رسول اللہ کے جو آگے وصی ہے، جو ان کے خلیفہ ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، آپ ان کا انکار نہیں کر سکتے چونکہ اللہ کہتا ہے. تو ان کا انکار محض علی ابن ابی طالب یا ان کی اولاد کا انکار نہیں ہے، ان کا انکار اللہ کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے. تو اللہ کا انکار کسی بھی جہت سے شرک ہے، شرک ہے. تو اب اسلام میں اگر آنا ہے تو اسلام میں آنے کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کہ اقرار کریں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، اور علی تا مہدی ان کے جانشین ہیں، امام ہیں. تب آئیں گے اسلام میں، تب آئیں گے اسلام میں. امامت کو چھوڑ کر کوئی اسلام نہیں، امامت کو چھوڑ کر کوئی اسلام نہیں، اسلام کا وجود ہی نہیں ہے. جناب سیدہ خطبہ الامہ میں فرماتی ہیں، جناب سیدہ خطبہ الامہ میں فرماتی ہیں کہ طاعتنا نظام الملت، ہماری اطاعت کو اس لیے لازم قرار دیا گیا کہ ملت کا نظام مربوط ہو سکے، ملت کا نظام مربوط ہو سکے. وَإِمَامَتُنَا، اور ہماری امامت کو اس لیے فرض کیا گیا، انا امانم من الفرقاتی، کہ تاکہ امت جو ہے وہ فرقہ فرقہ ہونے سے بچ سکے. تو فرقہ فرقہ ہونے سے بچانے کا باعث کیا ہے؟ امامت. فرقہ فرقہ ہونے سے بچانے کا باعث کیا ہے؟ امامت. تو جنہوں نے امامت کو جزو دین بنایا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، ان کے ہاں کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان دین پورے. کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان دین پورے ہو گئے. ارکان دین 5 ہی تھے، 5 ہی ہیں، لیکن یہ نہیں. ارکان دین کیا ہیں؟ توحید، نبوت، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت. یہ ہیں 5 جو ارکان دین ہے، اصل، جو اصل ارکان دین ہیں. ان ارکان دین پہ کاربند ہوں گے تو نماز سے لے کر حج تک جو ڈالا گیا وہ تو فروع دین ہے، وہ ہے فروع دین. فروع دین جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اصول دین پہ. اصول جو ہے وہ اصل کی جمع ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں. تو جڑ کسی بھی پودے کی وہ زمین کے اندر پنہا ہوتی ہے. پودا کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب اس کا تنا باہر نکلتا ہے زمین سے کونپل کی شکل میں، پھر وہ پھیلتا ہے، پھیل کے پھول آتے ہیں، پھل آتے ہیں، پتے آتے ہیں، تو مطلب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں پودا ہے. ٹھیک. تو جو باہر نکلنے والی چیزیں ہیں وہ ہیں فروعات. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرہ، یہ ہیں 10 فروعات. ان کے ادا کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کن اصول دین پر قائم ہیں، کن اصول دین پہ قائم ہیں. اگر آپ یہ سب کچھ ادا کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کو اصول دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے کیا نہیں،
کیا ہیں اور کیا نہیں، تو آپ کی کسی قسم کی کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ اب یہ اصول دین کیا کہتے ہیں کہ توحید، اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ اس کے بعد عدل۔ اب عدل کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کیا ہے؟ عادل مطلق، عادل العادلین ہے، سب سے بڑا عدل کرنے والا۔ عدل کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو وہاں رکھا جائے جہاں وہ رہنے کی مستحق ہے، جہاں وہ رہنے کی مستحق ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کسی کو چھپڑ پھاڑ کے دے دیتا ہے اور کسی کو بھوکا رکھتا ہے، ننگا رکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے وسائل کو کریٹ کیا ہے، وسائل کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو عقل دی ہے، وہ اس عقل کے استعمال میں تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے۔ اس نے کسی کو پاگل نہیں بنایا، اس نے کسی کو مطلب غبی نہیں بنایا، کسی کو اس نے بے وقوف نہیں بنایا، کسی کو احمد یا اسٹوپڈ نہیں بنایا۔ جینیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو تمام انسانوں میں اس نے عقل کو برابر رکھا، عقل کو برابر رکھا۔ یہ اس پہ منحصر ہے، انسان پہ، کہ اس سے کام کتنا لیتا ہے، اس سے کام کتنا لیتا ہے۔ جتنا کام لے گا وہ اتنا اس کو ریوارڈ دے گا، چونکہ وہ عادل مطلق ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ برکت علی ہے، یہ علم دین ہے، اور یہ ہنری اومن فاکس ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جو میں نے عقل دی، اس عقل سے وسائل کو اپنے استعمال میں کتنے صحیح طریقے سے بندہ لایا۔ جس صحیح طریقے سے لائے گا وہ رب العالمین ہے، وہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، رب المسلمین نہیں۔ جہاں کوئی ایفرٹ کرے گا وہ اس کو پھل دے گا، نہیں ایفرٹ کرے گا اس کا کیا جا رہا ہے، وہ تو کچھ نہیں کرے گا۔ تو توحید کے بعد جب عدل کو آپ سمجھ لیتے ہیں اور اسے عادل مطلق مان لیتے ہیں تو پھر اس کی کسی بھی بات کو کویسچن آپ کا بنتا نہیں ہے۔ کویسچن تب بنتا ہے کسی بات کے اوپر، تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں جب اس عمل کا کرنے والا کسی طور پہ ڈنڈی مار سکتا ہو۔ عدل کو کیوں اصول دین میں رکھا گیا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب وحدہ لا شریک ہے تو اس کے اندر کوئی اور شامل ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے فیصلے کو بدل سکے، جو اس کو مشورہ دے، جو اس کو مطلب وزارت اس کا مشیر بنے۔ جب ایسا کچھ نہیں ہے، اپنی اس کی آل اولاد نہیں، کوئی اس کا ماں باپ نہیں، کسی طور سے کوئی اس کے اوپر اثر انداز ہونے والا نہیں۔ جب اثر انداز ہونے والا نہیں تو ایسا جو ذات ہوگی پھر اس سے کسی قسم کے ظلم کی امید نہیں ہو سکتی، توقع کسی طور پہ بھی نہیں کی جا سکتی کہ وہ ظلم کرے گا۔ جو کچھ ہم نے مانگا نہیں ملا، ہم نے کہا نہیں وہ تو سنتا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کبھی ہم اپنے جو ہے وہ نظر ڈال کے گریبان میں نہیں دیکھتے، اپنی ایفرٹ کو کبھی ایویلیویٹ نہیں کرتے، کبھی اپنے ساتھ فیئر نہیں ہوتے۔ اپنے ساتھ فیئر ہونا کیا ہے کہ اپنی ایفرٹ کو ایویلیویٹ کرے، ایویلیویٹ کرنے کے بعد پھر اس پہ الزام دھرے، اور اس پہ الزام دھر نہیں سکتے چونکہ وہ تو عادل ہے۔
چونکہ وہ تو عادل ہے. جب وہ عادل ہے، اب دیکھیے گا اصول دین کس طرح انٹیگریٹڈ ہے آپس میں. جب وہ عادل ہے تو عدالت کے بعد ہے نبوت، عدالت کے بعد ہے نبوت. تو آدم سے لے کے خاتم تک کس نے جس وقت میں جس کو نبی بنایا، اس سے بہتر بندہ اس وقت میں موجود ہی نہیں تھا. اس سے بہتر بندہ اس وقت میں موجود ہی نہیں تھا. آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 پیغمبر. جب عیسیٰ نبی ہوئے تو ان کے دور میں عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں تھا نبوت کے لیے. موسیٰ نبی ہوئے تو موسیٰ سے بہتر کوئی نہیں تھا. اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ہوئے تو ان سے بہتر کوئی نہیں تھا. یہ بات واضح ہو گئی. اب آئیے امامت پہ. اب چکے ہیں آخری نبی. آخری نبی کے بعد نبی کوئی نہیں آنے. جب نبی کوئی نہیں آنے تو یہ سلسلہ جو ہے یہ چلنے ہے قیامت تک. قیامت تک چلے گا. کوئی شریعت نہیں آئے گی کسی بھی سینس میں. کوئی پیغمبر نہیں آئے گا. مرزائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ امتی نبی آ سکتا ہے، ذلی نبی آ سکتا ہے، شریعتی نبی نہیں آ سکتا. کسی سینس میں کوئی نبی نہیں آئے گا. جب کوئی نبی نہیں آنا تو دین کا تحفظ تو درکار ہے. دین کا آپ کیا دیکھتے رہے کہ نبی تک لوگ نبی کو مانتے رہے، ادھر نبی گئے، بعد میں منکر ہوئے ان کے وصیوں کے. صرف آخری پیغمبر کے وصی نہیں ہے، ہر پیغمبر کے جانے کے بعد کا جو دور ہے وہ ان کے وصیوں کا دور تھا. کسی نبی کے وصی حواری کہلائے، کسی نبی کے وصی جو ہیں وہ نقبا کہلائے. جیسے جناب اسماعیل علیہ السلام کے جو وصی ہیں وہ جناب ہاشم اور جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب اور جناب ابو طالب تک آتے ہیں. لوگ ان سے کلمہ سننا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کو جناب اسماعیل کا وصی بنایا ہے اور انہیں نام دیا ہے نقبا کا. نقبا جو ہے یہ جمع ہے نقیب کی. نقیب کہتے ہیں جس کے پاس خبر ہو کسی آنے والے کی. یہ تمام جو ہیں جناب اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا عرب میں. عرب میں کوئی پیغمبر نہیں آئے. بنی اسرائیل میں دھڑا دھڑ پیغمبر آ رہے ہیں جناب عیسیٰ تک. ادھر کوئی پیغمبر نہیں آئے. کیوں کہ ادھر کا جو نظام تھا وہ نقبا افیکٹولی چلا رہے تھے. ضرورت تب ہوگی نبی کی جب شریعت بدلی جائے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اسماعیل سے لے کر اسماعیل بھی شریعتی نبی نہیں تھے. شریعت وہ بھی جو تھی ان کے پاس وہ اپنے جناب ابراہیم علیہ السلام کی تھی. تو ان کی اولاد میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جناب ابو طالب تک کسی نے شریعت کو نہیں بدلا. کسی نے شریعت کو نہیں بدلا. اور یہ سب نقیب ہیں، خبر دینے والے ہیں آخری پیغمبر کی. اب جو آخری پیغمبر آ گئے تو اب ان کے بعد نظام چلے گا قیامت تک. قیامت اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم. تو اب چاہیے نا کوئی کہ جو اس تمام پیریڈ میں جو انڈیفینیٹ ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے، وہ 1 ارب سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسا ہو جو دین کو انٹیکٹ رکھے، جو دین کو انٹیکٹ رکھے. جہاں دین کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں کوئی رخنہ اندازی کی جائے وہ فوراً کھڑا ہو جائے.
ضرورت ہے نا. بے شک. اس ضرورت کے تحت اللہ نے رسول سے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ فعل انجام نہ دیا فما بلغت رسالتہ، تو یوں سمجھیے کہ نبوت کا ہی چوپٹ ہو گئی. کیوں چوپٹ ہو گئی؟ کہ اس کے بعد کا نظام اگر لوگوں کے پاس نہ ہوا تو دین محفوظ نہیں رہے گا. جو آپ کی 23 سال کی محنت ہے وہ رائے گاں جائے گی. اس میں یہ نہیں کہ امامت نبوت سے افضل ہو گئی. امامت نبوت کے تابع ہے، لیکن اگر امامت نہیں ہوگی تو نبوت ہی ختم ہو جائے گی. ختم اس لیے ہو جائے گی کہ لوگ تو درپے ہیں اس کے. آیت جو ہے وہ اشارہ دے رہی ہے کیا؟ کہ واللہ یعصمک من الناس، انسانوں کا ایک گروہ جو آپ کو آزار پہنچانے کے درپے ہے، اللہ اس سے آپ کو محفوظ رکھے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ ایسے کافروں کی جو ہدایت کیے واضح ہو جانے کے بعد بھی کفر پہ ڈٹے رہے، ان کی ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہے. تو اب جب 1,24,000 پیغمبروں میں اس نے ڈنڈی نہیں ماری، اسی کو نبی بنایا کہ جو اس ٹائم میں بہترین تھا پوری خلق میں، تو امامت میں بھی وہ ڈنڈی نہیں مار سکتا. عدل کے خلاف. غدیر پہ جب 1,24,000 صحابہ کرام کے مجمع میں اس نے علی کو بنانے کا حکم دیا تو اس وقت علی سے افضل کوئی موجود تھا ہی نہیں. اللہم صلی علی محمد وآل علی سے افضل کوئی موجود تھا ہی نہیں. اگر علی سے افضل موجود ہوتا تو علی کو نہ بنایا جاتا. یہ ہے تقاضا عادل کا کہ افضل کو چھوڑ کے مفضول کو نہ بنایا جائے. تو اب اگر امت اجماع کر لے کہ علی سے کوئی اور فلاں 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 افضل ہیں، تو اجماع امت کا اللہ مانتا ہے یا وہ تو ڈکٹیٹر ہے؟ وہ تو آمر مطلق ہے، ایبسولوٹ ڈکٹیٹر. جو اس کا حکم ہے بس وہ چلے گا، دوسرے کسی کی نہیں سنتا. کیوں؟ اس کا حق ہے، اس کا حق ہے بطور خالق کے. خالق جو ہے وہ مخلوق کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے، مخلوق خالق کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک؟ تو لہٰذا عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ جس کو اس نے امام بنایا بربنائے عادل، بربنائے عادل، علی کو نہ رسول کا داماد ہونے کے ناطے، نہ چچا کا بیٹا ہونے کے ناطے، نہ اسلام کا ڈیفینڈر ہونے کے ناطے، کوئی ناطہ نہیں ہے وہاں. فقط ایک عادل ہے کہ رسول کو سکسیڈ کون کرے گا. اللہ کی نظر میں جو اسے بہترین نظر آیا اس کے حق میں اس نے آیت نازل کر دی. اور پھر اس وارننگ کے ساتھ کہ اگر اعلان نہ ہوا اس کا تو کیا ہوگا. اب دیکھیے، جس کا اعلان نہ کرنے پہ نبوت کی ساری محنت ضائع جا رہی ہو، اس کو ایمان کا حصہ نہ بنانے پہ کیا ایمان سلامت رہ جائے گا؟ رہ جائے گا ایمان سلامت. اس لیے امام جعفر صادق صلی اللہ کہ جب بھی تم اللہ کی توحید کے بعد نبوت کی گواہی دو تو فی الفور بلا فصل امامت کی گواہی دو.
بلا فصل امامت کی گواہی دو اگر اسلام میں رہنا ہے تو۔ علی کا ماننا یا نہ ماننا اسلام کا تقاضا ہے، یہ جزو محض نہیں ہے دین کا۔ علی کے بغیر دین ہی نہیں، اور علی سے افضل رسول کے بعد کوئی نہیں، رسول کے بعد علی سے افضل کوئی نہیں۔ اگر آپ کسی کو افضل بناتے ہیں تو آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں۔ علی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انکار کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا، اور اللہ کی عدالت کا انکار ہے۔ آپ اللہ کو ظالم کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتہ چلا اسی مجمع میں تو فلاں صاحب تھے، اسی مجمع میں فلاں صاحب تھے، اللہ نے ان کو چھوڑ گلی کو بنا دیا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ عدل کیا یا ظلم کیا؟ عدل کیا نا۔ عدل کا تعلق ظاہر سے نہیں ہوتا، عدل کا تعلق باطن سے ہوتا ہے۔ آپ کسی کو باطن کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کسی کی شکل پہ جاتے ہیں، آپ کسی کے محراب پہ جاتے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے یہاں کیا چھپا ہوا ہے۔ چونکہ آپ یہ نہیں دیکھ پاتے، اس وجہ سے آپ عدل نہیں کر سکتے۔ تو جو دلوں کے اندر جھانکتا ہو، بنانے کے بعد نہیں، بنانے سے پہلے کا، پھر اس کا فیصلہ بر بنا عدل بہتر ہے یا آپ کا؟ اسی کا بے شک، اسی کا نا۔ اس وجہ سے اس نے بنانے کا کام آدم سے لے کے خاتم تک اور علی سے لے کے مہدی تک کسی پہ چھوڑا ہی نہیں۔ بنانے کا کام اس نے کسی پہ چھوڑا ہی نہیں۔ انسانوں کی معراج اس میں ہے کہ جس کو اس نے بنایا، جس کو اس نے بنایا اس کو مان لیں۔ اس ماننے کا نام ہے اسلام، اس ماننے کا نام ہے اسلام۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، عادل ہے، عدل کی بنا پہ جس کو اس نے نبی بنایا اس کو ماننا ہے، اور عدل کی بنا پہ جس کو اس نے امام بنایا اس کو ماننا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ زبان سے اس کی ادائیگی کرنی ہے، اس عقیدے کی، اور دل سے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ یہ ہو گیا اسلام۔ اب ایمان کیا ہے؟ جب زبان سے اس کو وحدہ لا شریک مان لیا، اسے عادل مطلق مان لیا، تو اب ممکن نہیں ہے کہ اس کے آخری پیغمبر کا انکار ہو سکے، چونکہ وہ کہہ رہا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ علی سے لے کے مہدی تک کسی کا بھی انکار ہو سکے، کیونکہ وہ کہتا ہے۔ چونکہ ان کو ماننا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنے کی ہے، ان کو ماننا نہیں ہے، ان کو ماننا اللہ کو ماننا ہے، ان کو ماننا اللہ کو ماننا ہے۔ اس لیے ان کے نہ ماننے کا ایفیکٹ صرف کفر کا نہیں، شرک کا ہے، شرک کا ہے۔ اس لیے اصول کافی میں روایت ہے کہ جس نے رسالت مآب کے بعد بلا فصل علی ابن ابی طالب کو امام نہیں مانا وہ مشرک ہے۔ تو کیا ہے؟ مشرک۔ کیوں؟ کہ علی کو رسول نے نہیں بنایا، علی خود سے نہیں بنے، علی کوئی لوگوں کے ووٹوں سے نہیں آئے، علی کو اللہ نے بنایا، اعلان رسول سے کروایا۔ رسول کون؟ اللہ کا نمائندہ۔ تو جو اللہ کے پیغام کو نہیں مانے وہ تو مشرک ہے، وہ مشرک ہے۔
اس لیے اللہ نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اب اس میں کافر سے مراد اس کی کوئی پرٹیکولر مطلب بندہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے جو حقیقت کو چھپانے والا ہے وہ مشرک، ہے وہ مشرک. لیکن اس شرک کا ارتکاب کیسے اس نے کیا؟ جو اللہ نے حقیقت واضح کی اس حقیقت کا انکار کر کے، حقیقت کا انکار کر کے. اب جب اسلام میں آ گئے، کیسے اسلام میں آئے؟ اللہ کی توحید اور اللہ کو عادل مانتے ہوئے حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے وقت کا بہترین انسان اور نبوت پہ فائز ہونے کا واحد حقدار. جب علی کو بنایا گیا تو اس وقت تمام مجمع میں کوئی علی سے افضل نہیں تھا. اب نام کتابوں میں دیکھ لیجئے گا کون کون تھے. اس لیے یہ طے ہو گیا غدیر میں کوئی علی سے افضل نہیں ہے رسول کے بعد. رسول کے بعد علی سے کوئی افضل نہیں ہے. اور صرف علی سے نہیں، ہر دور میں علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد زین العابدین، آخری امام تک آ جائیے. اس دور میں جس دور میں وہ امام ہوئے ان سے کوئی افضل نہیں تھا. اگر کسی کو افضل مانیں گے تو پھر یہ اللہ کی عدالت پہ شک ہے، بلکہ اللہ کو ظلم امپیوٹ کرنا ہے. جب آپ یہ 3 بنیادی حقیقتوں کا اعتراف کر لیں گے تو آپ اسلام میں آ گئے. آپ کہاں آ گئے؟ اسلام میں. اب اسلام کے بعد جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو اب آپ نے ان تینوں حقیقتوں کو بروئے کار لانے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں. پہلے آپ نے کیا کیا؟ زبان سے اقرار کیا، دل نے اس اقرار کی تصدیق کی. جب یہ 2 کام ہو گئے تو اب آگے باری ہے عمل کی. یہ جو عمل بالارکان ہے، آپ کے جو یہ جسم کے اعضاء ہیں، جب یہ حرکت میں آتے ہیں کہ یہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، ماننی صرف اللہ کی ہے، اور کسی کو ہم نہیں مانتے. چونکہ اللہ نے کہا ہے اس لیے محمد رسول اللہ ہے، چونکہ اللہ نے کہا ہے تو علی ولی اللہ ہے، وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. یہ تو اللہ کی مان رہے ہیں، نہ ہم اپنی کچھ کر رہے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور علی صلوات اللہ علیہ کی ان کی نہیں مان رہے. ان کو جو مان رہے ہیں وہ اللہ کے کہنے کے موجب مان رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کس کی مان رہے ہیں؟ اللہ کی مان رہے اللہ کی مان رہے ہیں. ہیں. یہ توحید کا تقاضا ہے. تو جب اللہ کی مان رہے ہیں تو اب اللہ جو کہہ رہا ہے قرآن میں، وہ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، رمضان آ گیا روزے رکھنے. اب چین چوں چرا نہیں. اب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کون سی چیز مجھے سوٹ کرتی ہے، کون سی مجھے سوٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، سوٹ کرنا نہیں ہے، عمل کرنا ہے. عمل کریں گے تو آپ ایمان میں داخل ہو جائیں گے. سبحان اللہ. پہلا سٹیپ کیا؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان. اور کیا یہ ارکان کا جو عمل ہے بس ایویں ہی؟ نہ، بالمعرفت، معرفت کے ساتھ. یہ نہیں کہ نماز نہیں آتی مجھے اس وجہ سے میں جاؤں اور جا کے مولوی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں، مجھے نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہے، مجھے روزے کا کوئی مطلب تصور نہیں ہے کہ کیوں ہے کیسے ہے. بس لوگوں کو دیکھ کے میں مطلب جب وہ کھانا بند کر دیں میں بھی کھانا بند کر دوں، جب وہ کھانا شروع کر دیں میں بھی کھانا شروع کر دوں. اس کا نام عمل بالارکان نہیں. عمل بالارکان بالمعرفہ، معرفت کے ساتھ.
معرفت کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ، ایسی جانکاری کہ جو آپ کو اس پر خود بخود لائے کہ اللہ چونکہ میرا خالق و مالک ہے، اس لیے وہ اس لائق ہے کہ میں اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ روزہ اس لیے رکھے کہ میرے اللہ نے مجھے اس وقت سے لے کے اس وقت تک روکا ہے، اور اس کے روکنے کا فلسفہ یہ ہے، اس لیے میں یہ روزہ رکھ رہا ہوں، اینڈ سو آن، اس طریقے سے باقی عمل ہے۔ اب یہ عمل کریں گے تو آپ ایمان میں داخل ہوں گے، اسلام سے، اسلام سے ایمان میں داخل ہو گئے۔ اس لیے ہم نے امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے، مگر ایمان اسلام میں داخل نہیں۔ آپ کے مسلمان ہو جانے سے آپ مومن نہیں ہیں۔ واہ واہ۔ اور ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایمان افضل ہے اسلام سے، اور ایمان سے افضل ہے یقین، واہ اور یقین سے افضل کچھ نہیں ہے۔ واہ کیوں؟ واہ واہ واہ۔ کیوں؟ اب بڑے دھیان سے سنیے گا، کیوں ایسے فرمایا کہ اب تک آپ کسی سے پوچھیں کہ صاحب آپ جس طریق سے چل رہے ہیں اسلام پہ، آپ کو اس کی اتھینٹسٹی کا کچھ علم ہے؟ تو ہر کسی کو یہ کہتا پائیں گے جی یہ تو اللہ ہی جاندا ہے کیڑا صحیح ہے تو کیڑا غلط ہے۔ اے تو قیامت والے دن ہی فیصلہ ہوئے گا۔ اگر قیامت والے دن فیصلہ ہوگا تو وہ 1,24,000 پیغمبر نعوذ باللہ اس نے ایسے ہی کیا کیا؟ ایویں مطلب جسے کہتے ہیں ایک ایکسرسائز کی نا، فیصلہ تو آخری دن ہونا ہے، قیامت والے دن۔ نہیں بتایا ہی نہیں کہ فیصلہ مطلب اصل سلیبس کیا ہے، اور اس سلیبس میں سے صحیح جواب کیا ہے۔ کیا ہے؟ جس کا یہ مطلب کیا اگر کسی کالج، کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں ایسا نصاب ہو کہ جس نصاب کو پورا پڑھ جائیں، پورا پڑھ لینے کے بعد بھی آپ کو علم نہ ہو کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، تو اس مدرسے میں کوئی مطلب جس سے کہتے ہیں ایک نسل کے بعد دوسری نسل بھیجے گا؟ تو جہاں آدم سے لے کے خاتم تک بے شمار نسلیں، اور اس کو بھی تقریباً 1400-1500 سال ہو گئے آخری پیغمبر کو بھی، پھر بھی لوگ ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے کی صحیح ہونے کی لوگوں کو یقین ہے نا، یقین ہے نا۔ اس لیے معرفت کو لازم قرار دیا گیا عمل بالارکان کے ساتھ، کہ یہ جو عمل کر رہے ہو یہ جان کے نہیں کہ خورے نماز صحیح پڑھنے پہ ہیں کہ نہیں، صحیح قبول ہے یا نہیں ہے۔ خورے روزہ جڑا رکھے گئے مطلب ہے صحیح طریقے سے رکھے گئے تھے نہیں، تو اگر نہیں پتا تو پھر ان سے پوچھو جن کو پتا ہے، جن کو پتا ہے، جن کو اس نے کہا کہ یہ راسخون فی العلم ہے، جو راسخون فی العلم ہے۔ قرآن جو ہے اس کا 1/3 صرف محکم ہے، 2/3 اس کا متشابہات پہ مشتمل ہے۔ متشابہ وہ ہے کہ جس میں ایک حکم کے، ایک آیت کے ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ غلط معنی کو فالو کرو گے تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ متشابہات کا علم سوائے راسخون فی العلم کے کسی اور کو نہیں دیا گیا، کسی اور کو نہیں دیا گیا، لہٰذا ان کی تم نے مفہوم جاننا ہے، ان کے معنی جاننے ہیں، تو پھر راسخ فی العلم سے پوچھو۔ اب راسخ فی العلم کون ہے؟ مولوی کہتا ہے میں ہوں، مولوی کہتا ہے کہ میں راسخ فی العلم ہوں۔ دیکھیے راسخ کیا ہے؟ راسخ کہتے ہیں ڈوبے ہوئے کو، راسخ فی العلم جو علم میں ڈوبا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ، یہ گلاس میں پانی ہے، یہ گلاس میں پانی ہے نا، جہاں تک پانی ہے وہاں تک ہے، اس کا یہاں سے لے کے یہاں تک حصہ خالی ہے، اس کے باہر تو پانی نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ اب اس گلاس کو اگر ہم ایک بڑے جگ میں پانی بھر کے اس میں ڈبو دیں تو اب اس کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو پانی کے بغیر ہو،
یہ گلاس جو ہے یہ کیا ہوگا؟ راسخ فی الماء، یہ پانی میں ڈوبا ہوا ہوگا. ابھی ہم اس کو پانی میں ڈوبا نہیں کہہ سکتے، پھر اس کا کوئی حصہ پانی کے بغیر نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی آپ نے کہا مان لی بات میری، لیکن پھر بھی اس کی یہ موٹی طے ہے، پانی اس کے اندر نہیں جاتا. کتنے ہی باریک گلاس کیوں نہ ہو، پھر بھی اسی کوئی نہ کوئی ایک طے ہوگی، ایک بیرونی ایک اندرونی. پانی اس کے اندر نہیں جائے گا، چاہے کتنا ہی بڑا آپ کیوں نہ لے لے برتن جو ہے. اس کو آپ اس کے بجائے کسی ٹب میں ڈبو دیں. ٹب میں ڈوبنے کے باوجود یہ اس کی جو اندرونی والا حصہ ہے، بیرونی سطح اور اندرونی سطح کے مابین، وہ پانی اس تک نہیں پہنچے گا. جب پانی اس تک نہیں پہنچے گا تو اس کو ہم اس گلاس کو راسخ فی الماء نہیں کہہ سکتے، راسخ فی الماء نہیں کہہ سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کو علم دیا گیا ہے متشابہون کا، وہ راسخون فی العلم ہے. راسخون فی العلم کون ہوتا ہے؟ دیکھیے، بچہ پیدا ہوا اور جب زبان اس کی 1-2 سال کے بعد چلنے لگتی ہے، تب وہ سب سے پہلا جملہ کیا بولتا ہے؟ ماں یا بابا. اس وقت تک اسے کوئی علم نہیں تھا. پھر ابھی بھی علم نہیں آیا جب تک اس کی مینٹل فیکلٹیز ڈیولپ نہیں ہوتی، سینہ شعور کو نہیں پہنچتا، تب تک نہ اس پہ نماز فرض، نہ روزہ فرض، نہ وغیرہ وغیرہ کوئی بھی عمل. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا سارا پیریڈ اس کا بے علم ہے. بوڑھا ہو جاتا ہے، 70-80 سال کا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں 17-12 ہو گیا. وہ جو بڑا عالم و فاضل ہوتا تھا اس کی مت ماری جاتی ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کہیں ان بٹوین ہے. سینہ شعور کو پہنچا تو علم شروع ہوا. جب 70-72 سال کا ہو گیا اب پھر فارغ ہو گیا. تو یہ تو راسخ فی العلم نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے، یہ راسخ فی العلم نہیں ہو سکتا. اس کا آغاز بھی جہالت پہ تھا، انجام بھی جہالت ہے. تو راسخ فی العلم وہ ہے کہ جس کے قریب کبھی جہل پھٹکا بھی نہ ہو، جہل کا بھی پھٹکا بھی نہ ہو. اسے رسول اپنے ہاتھوں پہ لیں، وہ رسول کو دیکھ کے آنکھیں کھولے. تو رسول پوچھیں کچھ سناؤ، وہ کہے زبور، انجیل، توریت یا قرآن کیا سناؤں. قرآن 3 کتابیں تو آ چکی تھی، 4تھی تو ابھی نہیں آئی. سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، نہیں آئی نا. تو یہ ہے راسخ فی العلم کہ اس کا بھی علم رکھتا ہے جو محفوظ ہے لوح محفوظ پہ. واہ واہ. جو ابھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ اس کو بھی پڑھ کے سنانے کے لائق ہے. تو اب آپ کیسے امپیوٹ کریں گے کسی قسم کی جہالت اس کو؟ ابھی عمر کیا ہے؟ ابھی بس رسول کو دیکھ کے آنکھیں کھولیں. اس سے کہتے ہیں راسخ فی العلم، کہ جس کو تخلیق سے لے کر موت تو ہے ہی نہیں. تخلیق سے لے کر، تخلیق ان کی کہاں ہے؟ عالم نورانیت میں. تخلیق سے لے کر کبھی جہل ان کے پاس نہیں آیا. اور اگر ابو جہل آ جائے تو ایک تھپڑ ہے بس ان کا اور منہ مڑ جاتا ہے. تو جو ابو جہل کا منہ ٹیڑھا کر دے، یعنی جہالت کے باپ کی شکل بدل دے،
اسے کہتے ہیں راسخ فی العلم. کیا کہنے نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اور پھر راسخ فی العلم اس کو کہتے ہیں جس سے رسول کہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی باب. واہ 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 اللهم صلی اللہ محمد وآل محمد. اب اس راسخون فی العلم سے علم لیں گے، یعنی کس سے؟ باب العلم سے. واہ ہر شریف ماں باپ کی اولاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب کسی سے کچھ مانگنا ہے تو اس کے دروازے پہ جائے، کیا کہنے بنا ٹاپ کے روشن دان میں سے، چوریاں کھڑکی توڑ کے نہیں جا سکتے. قبضہ لوگ چور جانا ہے دروازے پہ جاؤ، کیا کہنے ذکل اور باب کو دروازے سے بھی داخل ہونے کی کوشش نہیں کرنی، اجازت لو. دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جانے ہاتھ جوڑ کے، کیا کہنے بابا. اور بڑی تمیز کے ساتھ مانگنا ہے. واہ واہ نہ مانگنا ہے، ٹھیک ہے، نہ ملنے کے ذہن میں شک کے ساتھ نہیں، کیا کہنے شک کے ساتھ نہیں، کیونکہ جس نے محمد مصطفیٰ کو مدینۃ العلم بنایا اسی نے علی کو باب العلم بنایا. واہ واہ تو بنانے والا عدل مطلق ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کیا کہ عدل مطلق ہے. عدل مطلق کسی پہ ایویں ہی ڈلتا نہیں، کیا کہنے چھپڑ پھاڑ کے نہیں دیتا، مستحق کو دیتا ہے، واہ واہ مستحق کو دیتا ہے. محمد مصطفیٰ اس لائق ہے کہ انہیں مدینۃ العلم بنائے، واہ واہ اور اس مدینۃ العلم پہ جو باب لگائے وہ بھی اسی لگے وہ بھی بربنائے عدل، کیا وہ ہے علی. تو علی کو آپ نے ظاہری آنکھ کھولنے سے لے کے دیکھا کہ علم کا دعویٰ ہے. واہ مدینۃ العلم کے ظاہری طور پہ آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سمجھیے کہ یہ باب جو ہے پوچھ کے بتاتا تھا، کیا کہنے کیا کہنے پوچھ کے بتاتا تھا، نہیں. رسالت مآب غدیر پہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو علم مجھے دیا تھا وہ میں نے سارے کے سارا علم علی کو دے دیا، واہ واہ علی کو دے دیا. تو علی کو دینے کا نتیجہ ہے کہ علی مسجد کوفہ میں اپنی دور حکومت میں کہتے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، ٹھیک. واہ واہ اسے کہتے ہیں کیا؟ راسخ فی العلم، راسخ فی العلم. تو پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو، سبحان اللہ. ان سے پوچھو گے تو علم ملے گا، علم آئے گا تو یقین آئے گا، علم آئے گا تو یقین ہے تو یقین آئے گا. اس لیے مولا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کہ یقین افضل ہے ایمان سے، واہ واہ یقین افضل ہے ایمان سے. اگر ٹلمل یقین رہے تو ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان افضل ہے اسلام سے، یقین افضل ہے ایمان سے، اور یقین سے افضل کوئی شے نہیں. یہ حدیث کا آخری ٹکڑا، سبحان اللہ. یہ حدیث کا آخری ٹکڑا کہ یقین سے افضل کوئی شے نہیں، یقین سے افضل کوئی شے نہیں. کوئی شے نہیں. اب اگر ایمان ہو تو پھر شک کے نام ہی نہیں ہوگا، اگر ایمان ہو. اور اگر ایمان کا دعویٰ ہے، اگر ایمان کا دعویٰ ہے لیکن شک ہے، لیکن شک ہے، ایمان بھی یہ فلاں کو مانے یا نہ مانے، نہ مانے تو ہو سکتا ہے غلط ہو. یہ فلاں جو ہے اس نے مستوجب لعنت کام کیے، لعنت بھیجوں کہ نہ بھیجوں. لعنت بھیجوں کہ نہ بھیجوں، ہائے 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 ہائے. لعنت بھیجیں کہ نہ بھیجیں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بھی کام ویسے ہوں، ہاں، وہ لعنت جو ہے گھوم گھما کے ہمارے اوپر ہی آتی ہوگی۔ ہمارے اوپر ہی آ جائے۔ یہ باتیں ساری وہ ہیں جو آپ اپنے ارد گرد اگر کانوں کو کھلا رکھیں تو آپ سنتے ہیں۔ ویسے ہی ہے۔ اس وجہ سے مطلب یہ مولوی کہتا ہے کہ دیکھیں کسی کے مقدسات کو برا نہیں کہتے، اللہ تو پھر قرآن میں بہت زیادتی کرتا ہے، وہ لعنت بھیجتا ہے۔ لعنت بیچتا ہے اور ٹھک ٹھکا کے بیچتا ہے۔ اس کو وہ انسانی نہیں سمجھتا کہ جو مستوجب لعنت پہ لعنت نہیں بیچتا۔ واہ واہ۔ تو جب تک یہ سارے کے سارے وہمیں آپ کے ذہن میں ہیں، آپ مان لیں کہ آپ ابھی ایمان پہ نہیں آئے۔ اور ایمان پہ کیوں نہیں آئے؟ کہ ایمان کا تعلق ہے علم کے ساتھ، کیا کیا اور علم کا تعلق ہے یقین کے ساتھ۔ علم آئے تو یقین آئے۔ واہ۔ علم آئے گا تو یقین آئے گا۔ جو لوگ جہالت میں رہے وہ شک میں تھے، رسول نے ایک کام کیا تو ان کو پسند نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس شخص کے، نبی پہ نہیں، اس شخص پہ جتنا شک آج ہوا اس سے پہلے نہیں ہوا۔ بے شمار لعنت۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا جو من ہے وہ شک سے پر ہے، شک سے پر ہے۔ تو جب شک سے پر ہے تو یہ جہالت سے پر ہے۔ کیوں؟ اگر علم ہوتا تو یقین آ جاتا۔ علم کے لیے جھکنا پڑتا ہے علی کے در پہ، واہ 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 واہ۔ علی کے در پہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی دین کی روح ہے۔ سبحان اگر علی کے بغیر دین لینا چاہیں گے تو آپ کو ایک جسد تو مل سکتا ہے لیکن بے روح۔ روح سے خالی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ بے روح دین کو لیے پھرتے ہیں، بے روح دین کو لیے پھرتے ہیں، جس وجہ سے انہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، وہ ٹھیک ہے بھی کہ نہیں۔ اگر علی سے تعلق جوڑ لیتے تو علی سے علم ملتا، علم سے یقین آتا، واہ واہ۔ جب یقین کی دولت ہاتھ آ جاتی تو پھر ایمان کی دولت ہاتھ آتی، ایمان کی دولت ہاتھ آتی۔ یہ جو جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں یہ نکل جاتے، یہ نکل جاتے۔ اب دیکھیں، آپ نے یہ مظاہر دیکھے اس کے بے یقینی کے، یعنی شک کے، کہ شک لے بیٹھا، ایک منصب پہ آئے خود اور کہا کہ اگر میں غلط کروں تو مجھے معاف کر لو، میرا مجھے سیدھا کر دو۔ تو بھائی آپ کو کس نے کہا تھا آنے کو اگر آپ کو نہیں پتا تھا؟ ایک آ تو گئے، پھر کہا لولا کا علی۔ جب آپ علی پہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہیں تو پھر علی پہ فضیلت کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ پھر علی کو یہاں بٹھائیں نا۔ اس کا مطلب ہے کہ افضل نہیں ہے۔ اب آگے دیکھ لیں، آگے تو کام ہی صاف ہے۔ تو تبھی اللہ نے نہیں بنایا نا، اگر علی سے افضل ہوتے تو اللہ بنا دیتا۔ اگر علی سے افضل ہوتے تو اللہ بنا دیتا، وہ تو عادل مطلق ہے۔ جب اس نے نہیں بنایا تو پھر مان لیں کہ علی سے افضل کوئی نہیں ہے بعد رسول۔ اب مولوی فتویٰ یہ دیتا ہے کہ جو اس کو علی سے افضل مانے وہ کافر۔ تو بھئی اللہ مانتا ہے،
اللہ علی کو ان سے افضل مانتا ہے. تو جن کا اللہ ہی کافر ہو ان کو ہم مسلمان کیسے مان لیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. جن کا اللہ ہی کافر ہو تو وہ خود کیسے مسلمان ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ خود مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ واہ واہ. اور جو اللہ کو کافر مانتا ہو پھر وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہے مسلمان وہ؟ ہو سکتا ہے. وہ تو کافر بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کیا ہوگا ویسے؟ جو ہم نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، کوشش ہم نے کی کہ امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کی روشنی میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. اس میں اللہ کہہ رہا ہے ایمان کے دعوے داروں سے. قرآن میں جہاں جہاں اس نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے، وہ یہ نہیں مان رہا کہ یہ صاحب ایمان ہیں. وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کے دعوے دارو، یعنی تم عمل شروع کر چکے ہو، ایمان کی طرف بڑھ چکے ہو. اگر کامل الایمان ہوتے تو اللہ مزید کوئی کنڈیشن نہ لگاتا. کوئی کنڈیشن نہ لگاتا، کوئی کیوں جی؟ کرتا. اللہ کو مزید کنڈیشن نہ لگاتا. جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کے آگے پھر ایک کنڈیشن آ جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ ایمان رکھتے ہیں لیکن اللہ اور رسول پہ ایمان لانے کے بعد ولی الامر کو نہیں مانتے. تو اس لیے کہا کہ بھائی صاحب اگر ایمان کے دعوے دار ہو تو پھر یہ ہے ایمان کی شرائط. یا ایھا الذین آمنو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے دعویٰ داران ایمان کیا کرو؟ درود بھیجو جس طرح اللہ بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں. وسلموا تسلیما، یہ کچھ تسلیم نہیں کرنا رسول کو، ایسے کرنا ہے جیسے حق. وسلموا تسلیما، اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ملا نے کیا کیا؟ اس نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. برا ہو گیا. الصلاۃ و درود ہو گیا، والسلام وسلم تسلیمہ ہو گیا. کہہ رہے مولوی وسلم تسلیمہ کا مطلب سلام بھیجنا نہیں ہے. وسلم کے معنی ہے تسلیم کرنا. وسلم امر کا صیغہ ہے، امپیریٹو سینٹینس ہے. وسلم تسلیما، اور ان کو اس طرح تسلیم کرو جو کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. تفسیر کمی میں امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ تسلیم کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ فرمایا جو ان کا دوست وہ تمہارا دوست، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ واہ واہ. جو ان کا دشمن وہ تمہارا دشمن، جو ان کا دوست وہ تمہارا دوست، جو ان کا دشمن وہ تمہارا دشمن. یہ ہے وسلم تسلیمہ، یعنی محمد و آل محمد کا دوست تمہارا دوست، محمد و آل محمد کا دشمن تمہارا دشمن. اب یہ نہیں کہ تم ابو سفیان کو، معاویہ کو، یزید کو اپنے گلے سے لگاؤ، اپنے دل میں بٹھاؤ اور کہو کہ اس میں رسول بھی آ جائیں اور آل رسول بھی آ جائیں. نہیں ہو سکتا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ متعدد ہے. میری کتاب ہے اسلام اور ایمان، اس میں میں نے مثالیں دی ہے پورے قرآن سے کہ کیا کیا کنڈیشن لگا رہا ہے اللہ ایمان کے دعوے داروں کے لیے، اسلام کے دعوے داروں کے لیے جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں پھر ایمان کا دعویٰ اگر رکھتے ہو لانے کا تو پھر یہ کنڈیشنز ہیں جن کو پورا کرو. ان میں سے ایک کنڈیشن ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے دعویٰ داران ایمان اتقوا اللہ،
کیا کرو؟ تقوی کی راہ اختیار کرو. کیسے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. کیا کہہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ داران ایمان ہیں مگر صادقین کے ساتھ چلنے میں متعامل ہیں. اگر متعامل نہ ہوتے تو پھر اللہ یہ حکم قرآن میں اتارتا ہی نہ. اللہ نے قرآن میں ان کاموں کا حکم دیا ہے جس میں اس نے دیکھا کہ انسان اس سے پہلو تہی کریں گے، پہلو تہی کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہا کہ مانو، یہ کام کرو. درود جو پہلے میں نے مثال دی، درود 72 فرقے اسلام کے نام پہ بننے والے غلط پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، آل غائب. تو اللہ اس درود کو نہیں رکھتا، نہیں چاہتا، وہ اس درود کا تقاضا ہی نہیں کرتا. اس لیے اسے پتہ تھا کہ دعویٰ داران ایمان ہوں گے جو ابتر درود پڑھیں گے، ابتر درود پڑھیں گے. جب ابتر درود پڑھیں گے تو وہ درود تو مجھے چاہیے نہیں. اس لیے کہا کہ صلو علیہ وسلم، درود اس طرح بھیجو جس طرح اللہ اور اس سے ملائکہ بھیجتے ہیں. بیٹے بے شک اللہم صلی علی محمد. تو جانتا تھا نا کہ یہ عمل اپنی مرضی سے کریں گے، میری مرضی سے نہیں کریں گے. اگر اس کی مرضی سے عمل کرتے تو اسے ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ مطلب یہ ساری ریکوائرمنٹ ساتھ اٹیچ کرے. ریکوائرمنٹس اٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے اور کچھ ایسا باقی ہے جو میری نظر میں از حد ضروری ہے، ابھی ریکوائرمنٹ بیس کی جائے. از حد ضروری ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو کونو کا ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو کبھی ٹوٹے نہ. کیا کہہ رہے کونو مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ایسے متمسک ہو جاؤ کہ کبھی ان کو فکری اعتبار سے بھی نہ چھوڑو، کبھی فکری اعتبار سے بھی نہ چھوڑو. وہ تم میں ظاہری طور پہ موجود ہوں یا نہ ہوں، تم ان کو نہیں چھوڑ سکتے. تو کونو کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ عملی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں. یہ نہ کبھی سمجھیں کہ میں نجف جاؤں گا تو علی سے ملاقات ہوگی، میں کربلا جاؤں گا تو حسین سے ملاقات ہوگی، میں مدینہ بقیہ میں جاؤں گا تو حسن کے جہاں آپ ہیں علی سے لے کے مہدی تک آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. یہ ساتھ اگر آپ محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ ہرگز ہرگز ایمان میں داخل نہیں ہوئے، پھر ابھی آپ ایمان میں داخل نہیں ہوئے، چونکہ ابھی آپ کو یقین نہیں آیا کہ وہ ہیں. جہاں میں وہاں ہے، ہر جگہ ہے. دیکھیے اللہ رب العالمین ہے، بے شک ہر جگہ ہے، یا جو جہاں جو عالم ہے سب عالمین میں موجود. صحیح. تو جو اس کا نمائندہ ہوگا، کیا کہہ رہے، واہ واہ واہ. جہاں جہاں ہوگا وہاں وہاں وہ نہیں اس ہوں کو گے. وہ نمائندہ بنائے گا. تو وہ اس بھی- لیے اس نے کہا کہ میرا نمائندہ رحمت للعالمین ہے، واہ واہ، عالمین کے اوپر ہے. رحمت للعالمین ہے. تو اللہ کا تعلق بھی عالمین سے ہے، اللہ کے نمائندہ جو پیغمبر ہیں ان کا تعلق بھی عالمین سے ہے. کیا کہہ رہے. تو پھر کیا جو پیغمبر کے نمائندے ہوئیں گے علی سے مہدی تک،
وہ صرف متقین کے امام ہوں گے، وہ صرف عالمین کی بات مومنین کے امیر ہوں گے، وہ بھی امام العالمین ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وہ کیا ہوں گے؟ امام العالمین، امام العالمین۔ تو ان کی پریزنس کو جب تک آپ محسوس نہیں کرتے، مطلب ویئر ایور یو آر، آپ کے لیے وہ کبھی آپ سے دور نہیں ہے، صرف آپ کا یقین جو ہے اس کی تکمیل کی ضرورت ہے، اس کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ اب یہ صادقین ہیں کون؟ صادقین یہ کون ہیں؟ رسول صادق ہے، بے شک صادق ہے نا؟ تو کیا صادق کا نمائندہ نعوذ باللہ کاذب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کہہ کون رہا ہے اللہ؟ کونو مع الصادقین، کونو مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس میں رسول تو اب شامل نہیں ہے، رسول کے ذریعے کہلا رہا ہے، واہ 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 واہ، رسول کے ذریعے کہلا رہا ہے، اور جانتا ہے کہ قیامت تک مجھے اور رسول کو ماننے والے بے شمار ہوں گے، ٹھیک ہے؟ صادقین کے ساتھ چھوڑیں گے کن کو؟ صادقین کو۔ صادقین، واہ واہ، کن کو چھوڑیں گے؟ صادقین، صادقین کو۔ تو دیکھیے جو لفظ صادقین اس نے قرآن میں رکھا، اسی میں تعداد بھی مقرر کر دی۔ واہ 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 واہ، جو لفظ صادقین قرآن میں رکھا اسی میں تعداد بھی مقرر کر دی۔ کیسے؟ سواد کے 90، الف کا 1، دال کے 4، 95، کتنے ہو گئے؟ 95، کاف کے 100، 195، 150، یا کے 10، 215، 215، 205، اور نون کے 50۔ کیا کہہ رہے ہیں، واہ 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 واہ، اللہم صلی علی محمد صادقین کے اعداد کتنے ہو گئے؟ 12، 255 کو جمع کریے 12۔ واہ، تو صادقین کتنے ہوئے؟ 12۔ یہ ان کے لیے ہے جو رسول کو صادق مانتے ہیں مگر ان کو نہیں مانتے، اس لیے رسول ان میں شامل نہیں۔ رسول تو اللہ کی طرف سے یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں صحیح، کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اگر ایمان پہ رہنا ہے، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو، مومن بننا ہے، تو پھر باقی ریکوائرمنٹ میں سے ایک اور ریکوائرمنٹ ہے، وہ کیا ہے کہ کونوا مع الصادقین، یہ جو 12 صادق ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور یہ ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں کبھی جدائی نہ ہو، جس میں کبھی نہ فکری اعتبار سے نہ عملی اعتبار سے۔ نماز قصر ہو سکتی ہے، قضا بھی ہو سکتی ہے، ان سے رابطہ نہیں ٹوٹ سکتا، روزہ، واہ واہ، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی فرق ہے اصول دین میں اور فروع دین میں۔ فروع دین میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن اصول دین میں نہیں ہو سکتی، اصول دین میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتی۔ تو آج کا جو دن ہے وہ انہی صادقین میں سے اس راسخ فی العلم اور صادق کا یوم شہادت ہے کہ جس کو سب نے امام صادق مانا۔ ایک رسول
کہ چاہے وہ رسول پہ ایمان لائے یا نہیں لائے، رسول کو صادق مان رہے ہیں، رسول کو صادق مان رہے ہیں۔ اب صادق کا لقب دیکھیے، جو لقب ہوتا ہے وہ معاشرہ دیتا ہے، وہ حکومت نہیں دیتی۔ ایک ہوتا ہے اسم، نام دیتے ہیں گھر والے، 10 بچے ہیں تو اس کا نام یہ رکھ دیا، اس کا یہ رکھ دیا، اس کا یہ رکھ دیا۔ اب نام اس کی خصوصیات کے مطابق نہیں رکھا جاتا، وہ اس وقت رکھا جاتا ہے جب اس کی کوئی خصوصیت ابھی عیاں ہوتی نہیں، یہ تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا نام علم دین رکھا جائے، لیکن وہ کچی کے قاعدے کو بھی پھاڑ کے اسکول میں پھینک آئے، تو اس لیے نام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ دوسرا ہوتا ہے خطاب حکومت منظور نظر جو لوگ ہوتے ہیں، جو حکومت کی چاپلوسی کرتے ہیں، بالعموم ان کو دیتی ہے، چونکہ حکومت کے قریب ہوگا تو وہ مقرب دربار شاہی ہوگا، تو پھر وہ شاہی انعامات کا مستحق ہوگا۔ لیکن جو لقب ہے، لقب معاشرہ دیتا ہے، اور لقب خصوصیات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ لقب خصوصیات کی بنا پہ ہوتا ہے۔ زبان خلق جب بن جائے تو وہ نکارہ خدا ہوتا ہے۔ رسالت مآب کو اس وقت کا عرب بدو صادق کہہ رہا ہے۔ ابھی پیغمبر جو ہے انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن وہ صادق مان رہا ہے۔ اعلان نبوت کے بعد بھی نبی نہیں مان رہا، لیکن صادق مان رہا ہے، صادق مان رہا ہے۔ اب امام جعفر جو ہیں، چھٹے امام ہیں نا، ان کے ساتھ کیوں لفظ صادق جو ہے چشمہ ہوا؟ دیکھیے، جب ہم بھی روشنی ہے نا، ابھی روشنی ہے، تو باہر اگر سارے تاریکی ہو جائے، صرف یہاں بلب جل رہا ہو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تاریکی کیا ہے اور روشنی کیا ہے۔ جب جہالت کے امام آئیں گے، ان میں ایک راسخ فی العلم ہوگا، اور وہ جہالت کے امام جو ہیں وہ بھی کہیں گے کہ یہ جعفر صادق ہے، تو پھر صادق رسول کے بعد معاشرے نے جس کو مانا وہ ہے امام جعفر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اب اپنا ہو امام صادق، اللہم صلی علی امام صادق کہا تو فوراً ذہن میں آیا چھٹے امام۔ دوسروں سے پوچھا، امام جعفر صادق۔ اللہم صلی علی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے نے اس عہد میں جب اماموں کی مشروم گروتھ ہو رہی تھی، یہ تسلیم کیا کہ ان میں صرف ایک صادق ہے، امام جعفر الصادق، الصادق۔ عربی میں جب الف لام پہلے لگ جائے تو اس کا وہی کام ہوتا ہے جو انگریزی میں دی کا ہوتا ہے، جو انگریزی میں دی کا ہوتا ہے۔ تو الصادق، دی صادق، ایک خاص صادق، ایک خاص صادق۔ تو ہر دور میں امام ایک رہے، ہر دور میں امام ایک رہے۔ اسی لیے رسالت مآب نے خطبہ غدیر میں واضح کیا کہ دیکھو میرے بعد، یہ علی سے لے کے مہدی تک میں نے تمہیں پہچان کروا دی، ان کے اپنے دور میں کیا ہوگا کہ میرے بعد جہنم کی طرف بلانے والے امام بھی آئیں گے، جہنم کی طرف بلانے والے امام بھی آئیں گے۔ انا بریئان منہم، میں ان سے بری ہوں، میں ان سے اظہار برات کرتا ہوں۔ تو اب اس کو مسلمان کیسے مان لیا جائے کہ جن سے اللہ اور اللہ کا رسول اظہار برات کرتے ہیں، لوگ انہی کو امام مانیں؟ اللہ اور رسول ان سے کریں اظہار برات، لوگ کہ نہیں ان کو ماننے۔
اور جھوٹ پھر زبان سے پکڑا جائے کہ جن کو مانے ان کو صادق نہ کہیں ہاں اور جن کو نہ مانے انہیں صادق کہیں، کیا کہ جن کو نہ والے ان کو صادق، نہ مانے انہیں صادق کہیں اور جن کو مانے انہیں کوئی بھی صادق نہیں کہتا. کسی کے ساتھ دکھا دیں، نام میں کسی کا نہیں لیتا کہ یہ صادق، یہ صادق، یہ صادق، یہ صادق، کسی کے ساتھ. امام جہاں سے کہتے ہیں پنجابی اٹ پٹو تو نکل آتا ہے. وقت ایسا تھا. احمد فراز نے کہا کہ یہاں کفش بر امام ہے، یہاں نعت خاں کلیم ہے. نعت خاں جو ہے وہ خود کو کلیم سمجھتا ہے اور جو جوتے گاڑنے والا ہے وہ امام بنا بیٹھا ہے. تو امام میرے آپ کے بنائے نہیں بنتا، کسی کے خود سے بن جانے پہ بھی نہیں بنتا. یہ کام ہی ہمارا نہیں ہے. جس کا کام اسی کو ساجے، دوسرا کرے تو ڈھینگا بجے. وہ ڈھینگا بج رہا ہے. جس وجہ سے آپ ہر کتاب دیکھو لیل امام فلاں، یہ امام فلاں. یہ کون ہے جی؟ یہ حدیث کا امام ہے. یہ کون ہے؟ یہ تفسیر کا امام ہے. یہ کون ہے؟ یہ فلاں شے کا امام ہے. نام بڑے عجیب. دیکھیے آپ نے اس طرح ایک الہی منصب کو ٹگے ٹوکری کرنے کی کوشش کی. اگر یہ سارے امام ہیں تو جناب سیدہ فرماتی ہیں امامتنا امانم من الفرقت. یہ سب اگر امام ہوتے تو پھر فرقہ بندی نہ ہوتی، پھر فرقہ بندی نہ ہوتی. تو رسول کی بیٹی یہ سبق دے رہی ہے کہ دیکھیں امام صرف ہم ہیں. ہماری امامت کو اس لیے لازم قرار دیا کہ تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ ہو. اگر امام ایک رہتا تو فرقے بندی نہ ہوتی. اس لیے رسالت مآب فرماتے ہیں کہ اگر میری امت علی سے محبت پہ مجتمع رہتی تو اللہ جہنم کو بناتا ہی نہ. تو جہنم بنائی کس نے؟ علی کو چھوڑنے والوں نے. جہنم کس نے بنوائی؟ علی کو چھوڑنے والوں نے. تو ہم تو دیکھیے عادل اللہ کے ماننے والے ہیں، بر بنائے عادل محمد مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، بر بنائے عادل علی تا مہدی کو ماننے والے ہیں. ہم تو غصب کے قائل ہی نہیں. بے شک جہنم سے ہمارا کام کیا؟ کوئی تعلق نہیں. علی کو ہم نے کبھی چھوڑا ہی نہیں. علی کو ہم نے کبھی نہیں چھوڑا. جب علی کو نہیں چھوڑا تو ہم نے تو بھیا جہنم بنوائی نہیں. کیا کہہ رہے بابا. جنہوں نے بنوائی ان کو مبارک، ان کو مبارک. جائیں جہنم میں بڑے خوشی سے رہے، جتنے مرضی مطلب گہرے کنویں رکھیں، ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں. نہ علی سے محبت سے دستکش ہوتے، نہ جہنم اللہ ان کے لیے بناتا. تو جنہوں نے جہنم بنوائی وہی جائیں گے. اس لیے اگر شک ہے تو پھر کیا کریں؟ رسول سے پوچھیں جا کے انہوں نے یہ کیوں کہا. اور رسول اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو پھر اللہ سے پوچھیں کہ یہ رسول سے کیوں کہلوایا. اللہ نے کہلوایا نا کہ انہیں بتا دو کہ یہ جو جہنم میں نے بنائی ہے وہ جہنم اپنی مرضی سے نہیں بنائی. یہ تو تم نے علی کو چونکہ چھوڑنا ہے اس لیے جہنم بنائی ہے. ہاں جی، آپ کی خواہش کے مطابق، بیکاز یو آسکڈ فار اٹ. تو اس لیے اس یقین کے ساتھ جئیں کہ اگر آپ علی کے ساتھ ہیں تو پھر جہنم سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. سبحان اللہ. پھر جہنم سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں. کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ علی آپ کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اب ایک منصب ہوتا ہے وہبی اور ایک منصب ہوتا ہے جو آپ خود سے ازیوم کر لیتے ہیں. وہبی منصب کے مقابل، وہبی منصب کے مقابل، چونکہ وہبی منصب تو آپ حاصل نہیں کر سکتے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اللہ نے پیغمبر بنایا تو پیغمبری ہونے کے لیے زیبا ہے. کوئی دوسرا محمد نہیں بن سکتا. وہ بھلے ماں کا نام آمنہ رکھ لے، باپ کا نام عبداللہ رکھ لے، نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے، جب نہیں بن سکتا، ان کے مقابل کوئی نہیں آ سکتا، تو علی سے لے کے مہدی تک کے مقابل کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا نا. کیوں؟ یہ ہے صادقین، یہ ہے صادقین. تو ان صادقین کو چھوڑ کر کوئی ان پہ اپنی افضلیت کلیم کرے اور اجماع امت بھی اس کے اوپر ہو جائے کہ فلاں 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 جو ہیں وہ علی سے افضل ہے، اور جو ان کو علی سے افضل نہ مانے وہ کافر ہے، تو بھائی وہ تو اللہ نے علی کو ان پہ افضل بنایا ہے، پھر لڑائی میرے ساتھ کیوں ہے؟ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ جاؤ جا کے اللہ کو ڈھونڈو. یہ تو کام اللہ نے کیا، آپ کے نزدیک ظلم کیا اس نے، کہ اس نے افضل کو چھوڑ کے مفضول کا ہاتھ رسول سے اٹھوا دیا. تو یہ ظلم کس نے کیا؟ اللہ نے کیا نا. یہ کام رسول سے اللہ نے کروایا. تو پھر اگر اللہ ظالم ہے تو پھر آپ کو انصاف کہاں سے ملے گا؟ پھر انصاف کہاں سے ملے گا؟ پھر قیامت کے روز یہ جتنے اللہ نے وعدے آپ سے کیے ہیں، ان کی صداقت پہ آپ کا ایمان کیسے ہوگا؟ ہو سکتا ہے اس نے کہا نمازوں کے عوض یہ دوں گا، اور وہاں پہ اس نے فرشتے تیار کیے ہوں گے، جوتے ماریں گے. اس نے کہا کہ روزوں کے عوض یہ دوں گا، اور وہاں پہ اس نے کھولتا ہوا پانی رکھا ہو. جب شک جو پیدا ہو گیا، پھر شک ہر معاملے میں ہوگا. اس لیے اللہ کو کبھی ظالم نہیں کہتے. اس کا ہر جو عمل ہے وہ مبنی با عدالت ہے. ہر دور کا امام علی سے لے کر مہدی تک صادق ہے، صادق ہے. امام جعفر صادق کیوں مشہور ہوئے؟ کہ چونکہ ان کے زمانے میں ان سے پہلے نہیں تھے، ان سے پہلے نہیں تھے. بڑی دلچسپ بات ہے، کبھی سوچئے گا اس پہ، کہ ابو حنیفہ صاحب سے پہلے بھی لوگ کیا مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تھے نا، عمل کرتے تھے نا، جی بالکل، سب کچھ ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا. کیا حضرت ابو بکر جو ہیں وہ حنفی تھے؟ حضرت عمر حنفی تھے؟ حضرت عثمان حنفی تھے؟ یا اگلا کوئی حنفی تھا؟ جب وہ حنیفہ ہی نہیں تھے تو وہ حنفی کیسے تھے؟ تو اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ صرف حنفی ہی ٹھیک ہے، وہ اتنے جو پیریڈ ہے، اتنے پیریڈ کے جو مسلمان ہیں ان کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ اور اگر آپ کو یہ پتہ چلے آل آف اے سڈن کہ ابو حنیفہ صاحب نے کوئی فقہ بنائی نہیں، اگر فقہ بنا لیتے، مان لیتے، فقہ بنانے پہ تیار ہو جاتے، تو عباسی انہیں جیل میں قتل نہیں کرتے. کبھی دیکھیے، سوچیں، اپنے جو جن کو مانتے ہیں لوگ ان کو سوچیں، جانیں ان کے بارے میں. ابو حنیفہ صاحب کی ڈیتھ عباسیوں کی جیل میں ہوئی، اور اس جرم میں ان کو مارا گیا کہ وہ امام صادق کے مقابل فقہ بنانے پہ تیار نہیں تھے. امام صادق کے مقابل فقہ بنانے پہ تیار نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ جب میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اور ان کے عقائد کو مانتا ہوں تو مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میں عباسیوں کے کہنے پہ ان کے مقابل ایک فقہ کو تیار کروں. دیکھیے، اسلام کو سمجھنا بہت آسان ہے، بشرطیکہ کہ سمجھنا چاہیں. فقہ حنفیہ کا ایک اصول ابو حنیفہ صاحب نے ڈیوائز نہیں کیا.
جان دے دی. عباسیوں نے ان کے ڈیتھ کے بعد ان کے 2 شاگرد تھے ابو یوسف اور محمد, ان سے ایک فقہ بنوائی اور اس فقہ کو بنا کے ابو حنیفہ صاحب کے نام لگا دیا, کیونکہ ابو حنیفہ صاحب تو اب نہیں ہیں کہ جو اس کو اس کی تصدیق کریں یا اس کا انکار کریں. لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ زبان خلق جو ہے وہ تو امام صادق امام جعفر کو مان چکی ہے, امام جعفر کو مان چکی ہے, اس لیے آپ کے کسی کو امام بنا دینے سے کوئی امام تو نہیں بنتا. ہر دور کے امام جو ہیں وہ صادق ہیں, اور ان کے ساتھ ہونے میں ہی ایمان ہے. ایمان ہے, امامت دنیا داری کی کوئی چیز نہیں ہے. امامت دنیا داری کی کوئی چیز نہیں ہے, اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. تو اگر اسی بنائے ایمان کو ہی اگر کوئی قتل کرے, کو قتل کرے اور قتل کروائے, کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو کعبہ کو گرا دے, کیا اس کو آپ مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ اور جو کعبے کی بنیاد ہی کو ڈھا دے, اس سے مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ ان کے پاس علی تا مہدی جو ہیں, ان کے پاس وہ منصب تھا جو وہبی تھا, الہی منصب تھا, جسے چھینا نہیں جا سکتا تھا, اس لیے ان کو زہر دیا جاتا رہا. تلوار سے قتل کر کے حسین کو دیکھ لیا کہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. علی کا سر شگافتہ کر کے دیکھ لیا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. گبن کہتے ہیں علی ڈیڈ پروو ٹو بی مور ڈریڈفل دین علی الائیو. علی جو ہیں اپنی ظاہری حیات کے بعد زیادہ خوفناک ہو گئے قتل ہونے کی وجہ سے. اور حسین کو قتل کر دیا گیا, لیکن جس نے قتل کیا وہ حکومت نہیں پھر کر سکا. یہ ہوتا ہے صداقت کے خون کرنے کا نتیجہ. ہم سب مولا امام زمانہ اجل اللہ فرجہ کی خدمت میں امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ کی شہادت پہ تعزیت پیش کرتے ہیں. 5 پر درود, 1 پر سورہ فاتحہ.